ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، یہ آنسو میں روزہ اطہر پر جا کر برساؤں گا، یہ آنسو میں روزہ اطہر پر جا کر برساؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، میرے پیارے کملی والے، میں تیرے گن گاؤں گا، میرے پیارے کملی والے، میں تیرے گن گاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، ایسا وقت اگر آ پہنچا، ساری دنیا دیکھے گی، ایسا وقت اگر آ پہنچا، ساری دنیا دیکھے گی، معلوم نہ لے کیا شے تجھ پر، اپنی جان لٹاؤں گا، معلوم نہ لے کیا شے تجھ پر، اپنی جان لٹاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، تیرے عدو کو زندہ دیکھوں، مجھ میں
یا میں خود مٹ جاؤں گا، یا تو مٹا دوں گا میں اس کو، یا میں خود مٹ جاؤں گا۔ زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 45ویں مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ بات چل رہی ہے دین اسلام کی تاریخ کی، اور آپ حضرات کے سامنے پچھلی 44 مجلسوں میں بات آئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ تھا دور خلافت راشدہ کا۔ دور خلافت راشدہ میں ہماری بات اس وقت چل رہی ہے اس امت کے بالاتفاق اور بالاجماع تیسرے خلیفہ راشد، خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، اور اس کی پوری تفصیلات سامنے آ گئی، ان کی شہادت کا واقعہ بھی آ گیا، اور آج انشاءاللہ ان کے دور خلافت کی بالکل آخری مجلس ہے۔ ان کے دور میں اس امت کے لیے کون کون سے خیر کے کام ہوئے جس سے آج تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ ان کے دور خلافت کا حاصل کیا تھا، اس میں امت کو فائدہ کیا پہنچا ہے۔ جی، آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک ولادت تا خلافت ہے، دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات، جس پہ بات ہو رہی ہے۔ جی، خلافت تا وفات آپ کی کل مدت خلافت کتنی ہے، یہ بات آپ حضرات کے سامنے بار بار آ گئی کہ تمام خلفاء میں سب سے زیادہ دور خلافت کن کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ 11 سال 11 مہینے اور 14 دن، بمشکل 12 سال میں 15 یا 16 دن کم ہے۔
یہ سب سے زیادہ طویل دور خلافت ہے. جی اب آپ کے دور خلافت کا جائزہ لیا جائے دو صورتوں میں. ایک یہ کہ آپ کے خلافت کے ان تقریباً 12 سالوں میں اسلام کے لیے آپ نے کیا قربانیاں دی، کیا کارنامے انجام دیے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کا نظام خلافت کیسا تھا. جی کارناموں میں اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی مجلس میں بات شروع ہوئی کہ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی فتوحات ہے. دنیا کے کتنے حصے تک اور کہاں کہاں تک اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام اور اللہ کے پاک پیغمبر کی بات پہنچی ہے. آپ نے سنا بھی اور نقشے کو دیکھا بھی کہ تقریباً دنیا کے چاروں کونوں میں بشمور ہمارے اس ملک پاکستان کے، یہاں تک ان کے دور خلافت میں صحابہ اکرام اور جماعتیں آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں بھی کئی مقامات پر صحابہ اکرام کی قبور موجود ہیں. تو فتوحات کا ایک بہترین اور خوبصورت دور گزرا ہے. تقریباً دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے. دوسرا کارنامہ جو بڑا عالیشان اور بہت مبارک کام تھا، وہ تھا جمع قرآن کریم کا. پچھلی مجلس میں جو ساتھی شریک ہوں گے ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کس ترتیب پر اور کتنی محنت کے ساتھ جمع کیا. تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئی کہ انہوں نے تمام صحیفوں کو جمع کر کے ایک مصحف بنا دیا. مصحف اس لیے ہمارے ہاتھ میں جو 30 پارے قرآن اور اس کی پوری ترتیب ہے، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے. یہ ترتیب جو جمع کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اس نسخے کو آج کیا کہتے ہیں، مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس سے قیامت تک امت فائدہ اٹھائے گی. اس سے آپ میرے دوستوں بزرگوں یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ ان حضرات اور ان ہستیوں کا صدقہ جاریہ کتنا زیادہ ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستو. دنیا میں قیامت تک جو مسلمان مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، کوئی بھی قرآن کریم کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، ہر مسلمان کی تلاوت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ شامل ہو. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب مقامات اور جنت کے درجات تقسیم ہوں گے تو یہ حضرات کہاں پر ہوں گے. اللہ ہم سب کو ان کی معیت نصیب فرمائے. اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو گئی. تیسرا کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا بڑا خوبصورت کارنامہ ہے کہ ان کے دور میں اللہ پاک کے گھروں کی یعنی مساجد کی توسیع کا سلسلہ شروع ہوا. ایک ایمانی اور اسلامی معاشرے میں یاد رکھیں بڑا اہم کردار ہے مسجد کا. جس طرح ایک مسلمان کے لیے اپنے سر کے اوپر چھت بنانا ضروری ہے اور وہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، اپنی رہائش کی فکر کرتا ہے، تو ایک مسلمان آبادی اور علاقے پر فرض اور لازم ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے مسجد کی فکر کریں گے کہ بھئی ہم جس ماحول میں ہیں وہاں ہم، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارا طبقہ، امت وہ 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز، عیدین کی نماز وہ مسجد میں جا کے ادا کر سکے. مسجد کا تو کردار ہے اور جس کا انکار اور نفی کسی زمانے میں نہیں ہو سکتی. اس لیے یاد رکھیں جس معاشرے اور جس ماحول اور جس قوم کے اندر مسجدوں کے بارے میں کمزوری کا مزاج پیدا ہوا اور اپنے گھر خوبصورت بن گئے، علماء نے لکھا اپنی عمارتیں خوبصورت بن گئی لیکن مسجدیں غیر آباد ہو گئی، اس معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو مسجد ضروری، مسجد کی آبادی ضروری. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک مسجدیں قائم ہوئی کئی جگہوں پر، لیکن
ایک عمومی مزاج یہ تھا کہ چونکہ ابتدائی زمانہ تھا اور اسباب کی بے انتہا کمی تھی، قلت تھی، اور پھر صحابہ اکرام میں شروع میں ایک بڑا مزاج یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی جو صورت اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانے میں تھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، حالانکہ کوئی شرعاً منع نہیں تھا، لیکن ذوق کی ایک محبت تھی، ایک معیار تھا ان کے پاس۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس امت کے وہ انسان ہے، وہ شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ پاک نے یہ ذوق دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر وسیع ہے، بڑے ہیں، تو اسی طرح اللہ کا گھر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اور ان کا دور خلافت وہ دور خلافت ہے کہ جس میں مساجد کی توسیع کہتے ہیں کشادہ کرنے کو، بڑا کرنے کو، مساجد کی توسیع کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک تو عام مسجد ہے، لیکن اسلام کی وہ 3 بڑی مسجدیں کہ جو ہر مسلمان کے دل میں دھڑکتی ہے اور ہر صاحب ایمان ان مسجدوں کے دیکھنے کی دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے ترستا ہے، ان مساجد کی توسیع اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کروائی۔ اب قیامت تک کوئی بھی آئے، کوئی بادشاہ آئے، کوئی حکمران آئے، وہ ان مساجد میں کسی مسجد میں بھی توسیع کرے گا، لیکن بنیاد کی اینٹ وہ کون رکھ چکے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ، وہ حصہ ہے ان کا۔ تو اسلام کی 3 بڑی مسجدیں جو ہمارے ایمان کے مراکز ہیں، یعنی مسجد حرام بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء، یہ بھی مدینہ منورہ میں، اب تو بالکل مدینہ منورہ کے شہر میں ہے، ورنہ اصلاً قباء کا علاقہ مدینہ کی آبادی سے باہر کہا جاتا تھا۔ ان 3 مسجدوں میں بھرپور توسیع کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ تعداد بڑھ رہی ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں، افراد بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس معاشرے کی اجتماعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں یہ محسوس ہو جائے کہ بھئی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، اب نمازی زیادہ ہے، مقتدی زیادہ ہے، لہٰذا اب اس کو کشادہ کرنا چاہیے، یہ معاشرے کا اجتماعی عمل ہے، اجتماعی ذمہ داری۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیوں کی فکر کرنی ہے، کہتے ہیں نا، تو بڑے گھر کی طرف جائیں گے۔ جس طرح اللہ پاک نے یہ احساس دیا ہے، یہ بھی مسلمان کے اندر کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ مسجد اب تنگ پڑ گئی، اب اس کی توسیع ہونی چاہیے۔ تو تینوں مسجدوں کی توسیع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ جی، مسجد حرام بیت اللہ شریف جو اس کائنات میں، اس زمین پر، روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کے نام کی نسبت سے جو جگہ قائم ہوئی، جو گھر بنا، وہ بیت اللہ شریف تھا، اور اس کے ارد گرد جتنی جگہ ہے یہ مسجد حرام کہلاتی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد حرام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو اس اہم ترین کار خیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنیاد کی اینٹ رکھی، اور ان کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ مسجد حرام کی ایک بہترین اور منظم انداز میں توسیع ہوئی، کشادہ ہو گئی۔ جی، یہ آپ غور کریں گے دوستو، یہ خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ جو اس کے ارد گرد جو پیلا کلر ہے نا، یلو کلر، یہ وہ جگہ ہے مسجد حرام کی جو کہ قریش کے دور سے بنی ہوئی تھی۔ قریش تو ایک بہت پرانا سلسلہ اور خاندان ہے نا، یہ اس وقت سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے اس حصے کو ملایا، یہ دیکھ رہے ہیں جو پنک کلر ہے نا، گلابی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شامل ہوا، لیکن یہ ایک زمین تھی، جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہے، باقاعدہ اس پر کوئی عمارت، کوئی تعمیر یا کوئی نقش وغیرہ یہ نہیں تھا، بلکہ ایک زمین کے ٹکڑے کو چاروں طرف سے شامل کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہ جو لال کلر ہے، ریڈ کلر نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بہت ہی منظم انداز میں
اس میں یہ حصہ پورا شامل کیا، یہ لال کلر کا، اور صرف شامل نہیں کیا کہ زمین شامل ہو گئی، بلکہ اس کو بہترین اور معیاری انداز میں تعمیر کیا، خوب مال خرچ کر کے، اس لیے کہ ذاتی طور پہ اللہ نے نوازا ہوا تھا، یہ نہیں تھا کہ بیت المال سے اٹھایا اور لگا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ ذاتی طور پہ خود بہت زیادہ مالدار تھے، ایک وقت میں سینکڑوں اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، تو انہوں نے اس حصے کو مسجد حرام کے اندر شامل کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد جتنے مراحل ہیں یہ پھر بعد میں آئے ہیں، جیسے یہ والا حصہ ہے، یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کے دور میں، یہ حصہ ولید ابن عبد الملک کے دور میں، یہ ابو جعفر المنصور کے دور میں، اس طریقے سے۔ اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، اس وقت اگر مسجد حرام اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اس وقت مسجد حرام اس شکل میں ہے دوستو، یہ جو گرین کلر پورا آپ کو، یہ صفا مروہ کی پٹی چل رہی ہے۔ یہ خوبصورت شکل حرم کو دینے والی شخصیت کا نام ہی ملک فہد ہے مرحوم رحمہ اللہ تعالی۔ موجودہ جو وہاں پر سلسلہ بادشاہت ہے آل سعود کا، اس میں شک نہیں ہے، تاریخ اس کو کبھی جھٹلا نہیں سکتی کہ ان میں ایک شخصیت ملک فہد کی ایسی گزری ہے کہ جس نے واقعی خادم الحرمین الشریفین کا کردار حقیقی معنی میں ادا کیا، اور اب آگے جتنی توسیع ہوگی تو وہ انہی کے طرز عمل پر ہوتی رہے گی۔ تو یہ سارا حصہ یہ شاہ فہد ملک فہد نے بنایا، اور آج تک حرم اس خوبصورت شکل میں موجود ہے۔ جی، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کی طرف آئے اور اس کی توسیع کا ارادہ کیا۔ یہ مسجد نبوی کی موجودہ شکل ہے دوستو۔ جی، یہ اب آپ دیکھیں گے دوستو، اور بہت غور کریں گے، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ مسجد نبوی کا ایک نقشہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے کا۔ اچھا، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ المحراب النبوی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ المحراب النبوی۔ یہ لکھا ہے المنبر النبوی۔ آج بھی یہ دونوں اپنے مقامات پہ موجود ہے، محراب بھی ہے، منبر بھی ہے، آج بھی ہے۔ حد الروضۃ الشریفہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کی حد کیا ہے دوستو؟ یہ چار دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ اسکوائر نظر آ رہا ہے؟ یہ لائن جو بنی ہوئی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی کی حد ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس سے جو یہ مسجد نبوی کی مشرقی جانب ہے، یہ الی باب البقیع جو لکھا ہے، یہ مشرقی جانب ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ جو ہے نا، یہ ازواج مطہرات کے کمرے ہیں۔ کن کے حجرے ہیں؟ ازواج مطہرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجات ہیں، امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، یہ ان کے حجرے بنے ہوئے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اور بالکل یہ جو ہے، یہ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ حجرہ شریفہ ان کا ہے۔ سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حجرے میں وقت گزارا ہے، اور سب سے بڑھ کر امت کے لیے بات یہ کہ اب قیامت تک اسی حجرے میں آرام فرما، یہیں پہ آرام فرما۔ تو مسجد نبوی کی حد یہ تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ سمجھ گئے؟ اس میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، چھت دیواریں بوسیدہ ہو گئی، اور اب چونکہ بہت سارے غزوات میں کامیابی ہوئی تو اسباب کشادہ تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا ارادہ کیا۔ بہت غور کریں گے دوستو، یہ جو لائن سے اوپر کا حصہ ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ المحراب العثمانی۔ اس وقت مسجد نبوی کے امام جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں وہ یہ محراب ہے دوستو، وہ یہ والا ہے، اور یہ محراب اب پیچھے آ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، آپ کا ممبر پیچھے آ گیا۔
اب اس محراب میں وہاں کے ائمہ حضرات، ائمہ حرم، وہ یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے. یہ پوری جو پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شامل ہوئی، اور انہی کے دور میں یہاں باب السلام اور یہ باب البقیع یہ اس حصے کے اندر شامل ہو گئے. انہوں نے یہ ساری توسیع کی، لیکن یہ جو حجرات تھے نا اس حصے کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ یہاں ازواج مطہرات بعض حیات تھی تو وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی اپنی حالت کے اندر، باقی یہاں خوب توسیع فرما دی انہوں نے. بات سمجھ گئے دوستوں؟ اس لیے آج حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر سلام پیش کرنے کے لیے جب امت جاتی ہے تو یہ وہی توسیع ہے جو توسیع کن کے زمانے میں ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اس میں بھی ان کا حصہ ہو گیا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، یہ مسجد نبوی شریف ہے اور یہ اس میں توسیع ترتیب وار ہوئی ہے. یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائٹ گرین کلر کا، یہ وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور اس وقت مسجد نبوی یہ پوری یہ ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ صحرا اور یہ خدمت بھی اللہ پاک نے جو موجودہ بادشاہ سے لی، ان کا نام بھی کیا ہے؟ ملک شاہ فہد ہے. مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی یہ تعمیرات جو ہے یہ شاہ فہد مرحوم نے کی. جی پھر اس کے بعد مسجد قباء، آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی بہت تاریخی اور اہم ترین مسجد ہے، اور ایک بات یقیناً علم میں ہونی چاہیے کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جو مسجد نبوی سے بھی پہلے قائم ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا دوستو؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں قباء کے مقام پر آپ نے قیام کیا ہے، تو یہاں جب رکے کچھ دن تو یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی، اور اسی مسجد کا نام آج کیا ہے؟ مسجد قباء ہے. اور اسی مسجد کے لیے فرمایا گیا کہ جو مسلمان یہاں جائے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو 2 رکعت کے بدلے میں اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول عمرے کا. اور خود آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد باوضو مسجد قباء تشریف لے جاتے، وہاں اشراق کے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر واپس تشریف لے آتے. یہ مسجد قباء کی ایک بہت قدیم تصویر ہے. یہ موجودہ تصویر ہے مسجد قباء کی جو مدینہ منورہ کی خوبصورت ترین مسجد ہے. اور پچھلی حج کی کلاسوں میں یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ موجودہ وہاں کی حکومت نے تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کا اعلان کر دیا ہے، اور مسجد قباء میں کئی گنا زیادہ توسیع کی جا رہی ہے. اطراف کے تمام علاقے مٹا دیے جائیں گے، اور مسجد قباء موجودہ مسجد قباء سے 60 گنا مزید بڑی ہو جائے گی اور زیادہ. جی یہ بات ختم ہو گئی. اب آخری بات، دور عثمانی کا نظام خلافت کیا تھا؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے. نظام خلافت، آج ہم اس کو کہیں بھائی نظام حکومت کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان بھی چونکہ مادیت پرستی میں، اسباب میں، زر پرستی میں اتنا آگے چلے گئے کہ ہمیں یہ بات آج نہ بتائی جاتی ہے، نہ سکھائی جاتی ہے، نہ ہم خود ہمارے اندر طلب ہے کہ بھئی ہمیں اپنا اسلامی نظام بھی کبھی دیکھنا تو چاہیے. یہ جو آج ہم گلے شکوے، گالیاں، بددعائیں، احتجاج، یہ سب کیوں چل رہا ہے؟ ہر آدمی نالاں ہے کہ بھئی یہ ہو گیا اور لوگ خودکشی کر رہے، مر رہے. یہ کیفیت امت پر کیوں آئی دوستوں؟ اس لیے کہ ان حضرات کی زندگیاں ہمیں بتائی ہی نہیں گئی. نظام خلافت سے امت کو قصداً کاٹ دیا گیا. تو آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کام یہی لوگ کر سکتے ہیں جو فاضل آکسفورڈ ہوں گے. فاضل آکسفورڈ جانتے ہیں نا؟ جی ہاں، وہیں کے فضلاء جو ہے وہ نظام حکومت چلا سکتے ہیں. باقی جس نے قرآن حدیث پڑھی ہے اور وہ مسجد کا مولوی ہے وہ کیا کرے؟ وہ بیچارہ آ کے ہمیں 4 رکعت پڑھائے اور پھر جا کے اپنے کہیں کھانے کمانے کی فکر کرے. اس کا کیا کام ہے اور کیا واسطہ ہے؟ بہرحال ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم جس دین کا پیروکار اور متبع ہے اس کے نظام کو پڑھے ضرور. یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نظام خلافت ہے. انہوں نے
امت کے نظام کو چلایا کیسے. آپ دیکھیں 3 حصے ہیں: رفاہ عامہ کے کام، دفاعی نظام، خزانے کا نظام. رفاہ عامہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام طبقے کی ضرورت کیا ہے. عام طبقہ جیسے میں اور آپ ہیں، ہم عام طبقہ ہے نا. میری کچھ ضروریات ہے، آپ کی ہیں، مستورات کی ہے، مزدوروں کی ہے، کسانوں کی ہے. ہر طبقے کی ایک ضروریات ہوگی. اب اس ضرورت کا علم میرے حکمران کے پاس ہو کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. تو اب رفاہ عامہ کے کام خلافت کے دور میں کیسے ہوئے؟ دفاعی نظام یعنی آپ جس ریاست کے حکمران ہیں اس کو دشمنوں سے بچانے کا طریقہ اور نظام کیا ہے آپ کے پاس. تیسری بات جو اہم ترین ہے کہ ایک مسلمان حکمران کے ہاتھ میں پورے ملک کا خزانہ ہوتا ہے جس میں ہر دن کی بنیاد پر اربوں کھربوں ٹیکس جاتا ہے. اتنا آسان سادہ معاملہ تھوڑی ہے. اس نے خزانے کے لیے کیا نظام مرتب کیا. جی رفاہ عامہ کے کام. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سلسلہ خلافت میں وہ نمایاں شخصیت ہے چونکہ پوری دنیا میں اسلام گیا. انہوں نے لوگوں کی ضروریات کو سمجھا. اسلام وہ مبارک اور بہترین نظام ہے دوستو، یاد رکھے، کہ جو ہر زمانے کے حالات کو دیکھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. یہ الزام ہے اور بعض دفعہ ہماری نادانی اس میں شامل ہوتی ہے. ہم ایک فرسودہ طریقہ کار کو، ایک بے ترتیب ڈھانچے کو یہ کہہ کر قبول کرتے ہیں کہ بھئی اسلام میں سادگی ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دوستو. روڈ ٹوٹی پھوٹی ہے، لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہر چیز گندی پڑی ہوئی ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ بھئی ہم مسلمان تو سادہ زندگی گزارتے ہیں. یہ سادگی نہیں، یہ گندگی ہے جس کو اسلام ناپسند کرتا ہے. اسلام تو ایک بہترین خوبصورت مرتب زندگی کا نام. رفاہ عامہ، عام قوم کی ضروریات کیا ہے. ایک حاکم کو، ایک حکمران اور ذمہ دار کو اگر یہی نہیں پتا تو یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی ہم لوگ مدینہ سے نکل کر شام پہنچ گئے، عراق پہنچ گئے، کوفہ پہنچ گئے، بصرہ پہنچ گئے، اور ہم نے موجودہ جو یورپی سلطنت ہے اس میں اپنے لشکر پہنچا دیے ہیں، افریقہ چلے گئے ہیں، ہند میں آ گئے ہیں. ہر جگہ کے لوگوں کی ضروریات تھی دوستو. آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پڑھیں، سڑکوں کی تعمیر، پلوں کی تعمیر، کنووں کی تعمیر، پانی کا نظام، سواریوں کی ترتیب کا نظام، ڈاک کا نظام، پولیس کا نظام، یہ جتنے شعبے تھے اس کو بھرپور طریقے سے فعال کیا گیا، ایکٹیو کیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر ایک انقلابی شکل سامنے آئی اور اسلام کا ایک پیغام تاثر گیا کہ واقعی یہ تو ایسا زندہ دین ہے کہ جو میری ضرورت بھی پوری کر رہا ہے. اب میں یہاں باہر نکلوں، یہاں گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ کہ کسی ایک کی غیبت کر لوں گا، دوسرے کو برا بھلا کہہ دوں گا، کہوں گا ان کو پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اپنے ایک جذبات بے مقصد جگہ پہ ضائع کر دوں. اس ضرورت کا احساس کیا. اچھا دوسری بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے تجارتی زندگی کا، مارکیٹ کی زندگی کا، خرید و فروخت کے معاملات کا. اور تجارت کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک بندرگاہ کا، سی پورٹ جس کو کہتے ہیں. عرب کے اندر ایک طویل عرصے سے ایک بندرگاہ چلی آ رہی تھی، شعیبہ. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے شعیبہ. یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے شعیبہ، آج بھی ہے. اور اس کے اندر یہ بہت بڑا سی پورٹ بنا ہوا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شعیبہ تک آنے کے راستے مشکل تھے. ایک دوسرا، چونکہ پوری دنیا سے تجارتی جہاز، بحری جہاز سامان لے کر آتے تھے تو شعیبہ کی جو بندرگاہ تھی وہ اتنی سہولت والی نہیں تھی. کام چل رہا تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو لوگ ان سے ملنے آئے، تاجر طبقہ.
اور ان سے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے آپ کو آج طاقت دی ہے، ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، یہ بندرگاہ ہماری ضرورت پوری کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن چکے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر کیا کریں؟ کہا اس کے قریب جگہ ہے جدہ، جدہ تو آج بھی ہے نا، فرمایا اس جدہ کو بندرگاہ بنا دیا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک نے ایسا شہر بنایا، قدرتی ساحلی شہر ہے، اور جہاں تک ہر جگہ سے رسائی بہت آسان تھی، مشکلات نہیں تھی۔ ایک اسلامی حاکم کی سوچ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ جی فیصلے ہو گئے اور کل مجھے پتہ چل گیا کہ جی یہ فیصلہ ہو، نہیں، آپ نے عوام کی سوچ کو ان سے سن کر لینا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ تاجروں کی ضرورت سامنے آئی تو اس کو سمجھا اور فوراً فیصلہ کیا کہ آج سے یہ بندرگاہ ختم، جدہ کو بندرگاہ بنا دیا جائے۔ اور آج دوستو 1443 ہجری چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جدہ آج دنیا کی چند خصوصی بندرگاہوں میں سی پورٹس کے اندر شامل ہے۔ اس کو بندرگاہ بنانے کا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جی، دوسری بات تھی دفاعی نظام۔ اللہ پاک نے چونکہ مسلمانوں کو جہاد کا ایک تصور دیا ہے، ایمانی غیرت دی ہے، تلوار کی صحیح جگہ پر استعمال کے فضائل ہمارے پاس ہیں، اور یہ ایک طویل عرصے سے امت کے پاس تھا، لیکن زمانے کے حالات کا ادراک ضروری ہے دوستو۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں ڈنڈا اچھی طرح مار سکتا ہوں، لہٰذا کوئی آ کے مجھے ذرا چھیڑ دے، غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ پتھر کا، غلیل کا، ڈنڈے کا اس کا دور نہیں ہے دوستو۔ آپ کا دشمن عالم کفر وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا کہ آج اسے انسان کی ضرورت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، وہ ایک بٹن دباتا ہے، وہ اس بٹن کی وجہ سے ایک مشین حرکت میں آتی ہے، ایک جہاز اڑتا ہے، اس کو جو رخ مشین اور کمپیوٹر دے وہ اس پہ چل کے اپنے ٹارگٹ کو ہدف بنا کے بحفاظت چلا جاتا ہے۔ دشمن کی ٹیکنالوجی بٹن پہ چل رہی ہے اور میں کہوں کہ جی میں غلیل سے جہاد کروں، یہ نالائقی ہے، یہ نادانی ہے۔ چونکہ آج میں ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا، یہ میری ایک شرعی، اخلاقی، دینی ذمہ داری تھی کہ اگر میرا دشمن وہ مضبوط ہوا ہے تو مجھے اس سے 10 گنا زیادہ مضبوط ہونا۔ اسی لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا، آپ علماء سے پوچھ لیں، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا کہ ایک مسلمان ملک کے برابر میں ایک کافر ملک جس سے ان کی لڑائی ہو، اور اس کافر حکمران نے لڑائی کے لیے 100 گھوڑے تیار کیے۔ کتنے گھوڑے؟ 100۔ اور اس مسلمان حکمران نے 99 تیار کیے۔ فرق کتنے کا ہے؟ 1 گھوڑے کا۔ اور یہ مسلمان اس فرق کو پورا کر سکتا تھا، اس نے باوجود اس کے 1 گھوڑے کی کمی رکھی تو اس کا گناہ اس حکمران کو پہنچے کہ کیوں یہ کمی اس نے چھوڑی ہے۔ یہاں پر آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہماری یہ تعلیم، ہماری یہ ٹیکنالوجی، ہماری یہ ذہانت، ہماری یہ فطانت، یہ کس جگہ اور کس مشین میں استعمال ہو رہی ہے؟ یہ نوجوان جو آج PUBG گیم کھیلتے ہیں اور میں نے اس کو مار دیا اور میں نے اس کو مار دیا، یہ ہمارا جہاد یہ ہے دوستو، یہ ہم جہاد کر رہے ہوتے، اس لیے کہ وہ جہاد تو جب امت اس کی طرف آئے گی تو خیر نہیں ہے ان کی۔ انہوں نے کہا آپ گھر سے بیٹھ کے گیم میں جہاد کھیل لیں۔ ان کمزوریوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی عالم کفر اب زمینی لڑائی سے نکل کر سمندری لڑائی پہ آ چکا ہے، ان کے بحری بیڑے تیار ہو رہے ہیں، بحری جہاز تیار ہو رہے ہیں۔ اس کمزوری کا ازالہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار ہوا، اور قبرص، جس کو آج سائپرس کہتے ہیں، سائپرس، قبرص میں پہلا اسلامی لشکر وہ بحری جہاز کے راستے سے گیا ہے اور اس جزیرے کو فتح کر کے آیا۔ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قبرص ہے، اور آپ دیکھیں اس کے چاروں طرف پانی ہے، چاروں طرف پانی۔ لیکن یہ وہ جگہ تھی کہ جو کافروں کے لیے ایک کمینگاہ تھی، ایک مورچہ،
یہاں بیٹھ کر وہ اسلامی خلافت کو پریشان کرتے تھے. بحری بیڑا تیار ہوا اور اس نے جا کر اس ملک پہ قبضہ کیا. دفاعی نظام مضبوط ہوا جی. اور یہ دیکھیں یہ اس سے بھی بڑھ کر بیچ سمندر کے اندر جا کر کافروں کے مرکز کو توڑا ہے. یہ بحری بیڑا بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جی. رہ گئی بات خزانے کا نظام. اللہ پاک نے اس امت کو کار خیر میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا، ترغیب بھی دی، فضائل بھی بتائے. ایسا کبھی نہیں ہے دوستو کہ ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، قربانی نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا. دیتا ہے، بھرپور دیتا ہے. خرابی اگر ہوگی تو ہماری ترتیب اور نظام میں ہو سکتی ہے، باقی خرچ کرنا تو اس امت کی گھٹی اور مزاج میں. لیکن ہمیں رخ نہیں دیا گیا، اس لیے جو چیز جمع ہوتی ہے کس نے لی، کہاں پہنچ گئی، کس کے استعمال میں آئی، کچھ نہیں پتا. اس لیے ہم یہ جتنے قصے واقعات آتے ہیں کہ بھئی زلزلہ زدگان کے لیے امداد آئی، سیلاب زدگان کے لیے امداد آئی، غریبوں کے لیے امداد آئی، تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ممکن ہے یقیناً غلط ہوگی، اس نے ظن رکھنا چاہیے. لیکن ہم کچھ عرصے بعد سنتے ہیں کہ بھئی وہ تو فلاں صاحب کے گھر سے وہ زلزلوں والوں کا سامان نکلا، فلاں نے اس پر خوب موجیں اور عشرتیں اڑا دی. غریب عنہ کا پورا دور خلافت تھا. اور اب چوتھے خلیفہ راشد رہ گئے جن کا نام کیا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ. انشاءاللہ اب ان کے دور خلافت پہ بات شروع ہو جائے گی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور آپ حضرات یہاں الحمدللہ یہ فکر رہتی ہے کہ ہر مناسبت سے بات چلتی رہے، تو قربانی کا موسم قریب آ رہا ہے. ہر مسلمان قربانی کے جانوروں کے لیے ان کے معاملات کی فکر میں ہے. آنے والی 2 ہماری مجلسیں جو اتوار کی عید سے پہلے رہتی ہے انشاءاللہ وہ قربانی کی نسبت سے ہوگی. دونوں مجلسیں ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ ان دونوں مجلسوں میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.